اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ زیارت آل یاسین کا آغاز ہوتا ہے اس جملہ مبارکہ سے، سلام علی آل یاسین۔ آل یاسین کون ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ صافات کی آیت نمبر 130 میں آیا ہے سلام علی الیاسین۔ اب یہاں علماء میں ایک بحث ہے کہ یہ الیاسین کون ہے۔ سلام علی الیاسین کے بارے میں دو طرح کے قول ہیں۔ اکثر جو اس قرات کے قرا حضرات ہیں وہ اسے الیاسین ہی پڑھتے ہیں، لیکن اہل مدینہ اور اہل بیت علیہم السلام نے اس کو سلام علی الیاسین پڑھا۔ اب یہاں الیاسین اور الیاسین میں تھوڑا سا فرق آ گیا پڑھنے میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی جو صحیح بخاری ہے اس کی ایک شرح میں جناب عینی نے یوں ذکر کیا کہ ابن عامر و نافع و یعقوب انہوں نے ال کی بجائے آل پڑھا ہے، یعنی مد کے ساتھ۔ اسی طرح جناب طبری جو ہیں اہل سنت کے عالم، وہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ کے جتنے قراء تھے یعنی قاری حضرات، وہ اس کو سلام علی آل یاسین پڑھتے تھے، اور یہاں سلام علی آل یاسین سے مراد آل محمد ہیں، یعنی سلام علی آل محمد۔ اب یہ جو تھوڑا سا اختلاف ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم قرآن مجید سے ہٹ کر احادیث میں دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر ائمہ علیہم السلام نے یہی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاسین ہیں اور ہم ان کی آل ہیں، یعنی آل یاسین۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام نے مامون کے دربار میں، کہ جب وہاں مختلف ادیان اور مذاہب کے علماء اور ماہرین موجود تھے، تو وہاں امام رضا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ کلام مجید کو بیان کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا کہ یہاں مجھے بتائیں کہ یاسین کون ہے، تو سب علماء نے بالاتفاق کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، یاسین محمد صلوات اللہ علیہ ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو برتری محمد صلوات اللہ علیہ کو اور ان کی آل کو یعنی آل محمد علیہ السلام کو دی ہے، کسی کو ایسی برتری نہیں دی، اور وہ برتری یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء پر سلام بھیجے ہیں، جیسے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا سلام علی آل نوح یا سلام علی آل موسیٰ یا آل ابراہیم، لیکن یہ کہا ہے سلام علی آل یاسین، یعنی آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین، یعنی خدا نے پیغمبر اور ان کی آل کو مجموعاً سلام کیا ہے، اور یہ فضیلت اور برتری صرف پیغمبر اسلام اور ان کی پاکیزہ آل کو ملی ہے۔ اب جو علماء کرام اس سے مراد البتہ قرآن مجید میں الیاسین لیتے ہیں، ان کی مراد جناب الیاس پیغمبر ہیں۔ البتہ اس بات کی اہل بیت علیہ السلام نے تائید نہیں کی، وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہاں سلام علی آل یاسین ہے، نہ کہ الیاسین۔
اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ جناب الیاس کون ہیں؟ جناب الیاس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور اس سے پہلے والی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو حضرت سلیمان نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے ان کا وقت گزرا ہے، بہت بڑی ہستی تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام اکثر حضرت الیاس کی دعا کو ان کی جو زبان جسے سریانی زبان کہتے ہیں اس میں تلاوت کیا کرتے تھے اور بلکہ گریہ کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے گھر کی طرف گیا، اور یہ راوی بھی بہت بڑی ہستی ہیں جناب مفضل ابن عمر، تو کہتے ہیں میں نے اندر سے آواز سنی مولا کی، عربی زبان میں نہیں کسی اور زبان میں جو ہے وہ فرما رہے تھے، اور ظاہراً یہ سریانی زبان تھی جو پرانی بنی اسرائیل کی زبان تھی، اور ساتھ گریہ کر رہے تھے، اور مولا کا گریہ ایسا تھا کہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ اور بعد میں نے جب ان کلمات کا جو ہے وہ معنی پوچھا تو وہ یہ تھا کہ مولا حضرت الیاس کی مناجات جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ مناجات جو ہیں وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ مولا نے فرمایا کہ الیاس علیہ السلام اپنے سجدے میں اللہ کو یہ کہا کرتے تھے، اے پروردگارا، آیا ممکن ہے کہ تو مجھے عذاب کرے حالانکہ میں نے تیری خاطر گرمیوں کے گرم دن تشنگی میں گزارے ہیں، یعنی روزے رکھے ہیں؟ آیا تو مجھے عذاب کرے گا حالانکہ میں نے تیری خاطر اپنی پیشانی خاک میں رگڑی ہے، یعنی سجدے کیے ہیں؟ آیا تو مجھے عذاب کرے گا حالانکہ میں نے تیری خاطر گناہوں سے دوری اختیار کی ہے؟ آیا تو مجھے عذاب کرے گا میں تیری خاطر راتیں بیدار رہا؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے تو پروردگار نے اس سے وحی کی، اے الیاس، میں تجھے عذاب نہیں کروں گا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا۔ اس کے بعد الیاس کہتے ہیں اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں عذاب نہیں کروں گا اور پھر مجھے عذاب کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، تو خدا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ نے اسے وحی کی کہ اپنے سر کو اٹھا، میں تجھے عذاب نہیں کروں گا، چونکہ جب میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو میں وفا کرتا ہوں۔ تو یہ ضمناً ذکر ہو گیا جناب الیاس نبی علیہ السلام کا۔ تو بس یہاں تک یہ واضح ہوا کہ سلام علی آل یاسین جو ہے، یہاں آل یاسین سے مراد آل محمد ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین، اور اس آیت میں بھی اصل جو قرات ہے وہ آل یاسین ہے، لیکن اب مشہور جو ہوئی ہے وہ الیاسین پڑھتے ہیں، لیکن اس سے مراد بھی آل یاسین ہے۔ اور یہ آل محمد وہ پاکیزہ خاندان ہے کہ جس پر اللہ نے پیغمبر اور ان کی پوری آل اکٹھا سب پر سلام بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر پر سلام بھیجتا رہا ہے لیکن ان کی آل پر ساتھ سلام نہیں بھیجا۔ پروردگار توفیق دے کہ ہم اس زیارت سے معنوی روحانی فیض لیں، اور وہ فیض یہ ہو کہ اپنا تعلق آل محمد سے روحانی اور قلبی طور پر استوار کریں، اور ان کو وسیلہ قرار دیں کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے وسیلہ فیض، وسیلہ ہدایت، وسیلہ مغفرت بنے، ان کے ذریعے ہم وہ کمالات حاصل کریں جو اللہ چاہتا ہے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔